خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو جتنے لوگ آج یہاں پر اس دریا پر ہم ہیں۔ میں 4-5 منٹ خداوند کے کلام سے اور خاص طور پر بیپتزم کے اوپر میں آپ کو سکھاؤں گا۔ جو لوگ آج اس پاک سیکرامنٹ کو پورا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، جو آلریڈی لے چکے ہیں ان کے لیے بھی، تاکہ ہم سیکھیں کہ بیپتزم جو ہے وہ کیا ہے۔ ایک بڑی زبردست تصویر جو ہے ہمیں بیپتسمہ کی رومیو 6 باب میں نظر آتی ہے۔ رومیو 6 باب اس کی 3 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلے۔ سب کہیں گے آمین۔ پانی کا جو بپتسمہ ہے، آج لوگ اس کو بہت دفعہ مشن سے، ڈینامینیشن سے اس کو جوڑتے ہیں، جی یہ پینٹیکاسٹل دیتے ہیں، پروٹسٹنٹ دیتے ہیں۔ پانی کا جو بیپتسمہ بائبل میں جس کا ذکر ہے، اس کا کسی مشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یسوع مسیح کا حکم ہے، اور بیپتسمہ لے کر ہم کسی مشن میں شامل نہیں، کسی مشن میں شریک نہیں ہوتے، بلکہ ہم یسوع مسیح میں شریک ہوتے ہیں، اور یہی خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور بائبل میں کسی مشن ڈینامینیشن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اعمال کی کتاب بہترین ایک کتاب ہے۔ اگر ہم نے رسولوں کی خدمت کو دیکھنا ہے تو اعمال 11 باب میں پہلی دفعہ انطاکیہ میں خدا کے لوگ، یعنی جو مسیحی ہیں، مسیح پر ایمان رکھنے والے، وہ مسیحی کہلائے۔ وہاں پر کوئی کسی ڈینامینیشن کا ذکر جو ہے وہ نہیں ملتا۔ تو بیپتزم جو ہے وہ ایک ساکرامنٹ ہے۔ نیا عہد نامہ میں یسوع مسیح نے جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، اس نے 2 سیکرامنٹ دیے ہیں۔ کتنے جی؟ بولیں 2 سیکرامنٹ۔ نمبر 1 بپتسمہ ہے، اور نمبر 2 اشعربانی ہے۔ سب یہ 2 بڑے ساکرامنٹ ہیں جو حکم ہیں یہ یسوع مسیح نے دیے ہیں۔ اشعربانی کے متعلق کہا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو، اور بیپتزم کے اوپر بڑی کلیئر اور واضح تعلیم ہے۔ ارشاد اعظم میں بھی اس کا ذکر ہے، اور مرکز کی انجیل جب اس کا آخری چیپٹر پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بڑا واضح لکھا ہے کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے، پہلے ایمان ہے اور دوسرا چیز جو ہے بیپتزم ہے۔ ہر ایماندار نے جب اس نے یسوع کو قبول کیا تو امیڈیٹلی جو اس نے دوسرا کام کیا ہے وہ بیپتزم ہے۔ پانی کا بپتسمہ اس نے امیڈیٹلی لیا، کیونکہ یہی تعلیم شروع سے رسولوں نے دی، اور یہی تعلیم انہوں نے یسوع مسیح سے پائی۔ سوری۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنا ضروری ہے بیپتزم جو لوگ لینے جا رہے ہیں۔ یسوع مسیح کی خدمت کا آغاز بیپتسمہ سے ہوتا ہے۔ اس نے خود یوحنا رسول سے، یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بیپتسمہ لیا اور خدمت کا آغاز کر دیا۔ اور یسوع مسیح کی زمینی خدمت کا اختتام بھی بیپتزم کے اوپر ہے۔ جب وہ صعود فرما رہے تھے تو یسوع مسیح نے حکم کیا ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بیپتسمہ دو۔ یہ کتنا بڑا اور اہم عمل ہے۔ اور جب ہم اعمال کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو جب بھی کسی نے بھی یسوع کو قبول کیا ہے، جو دوسرا عمل اس نے کیا ہے، اور امیڈیٹلی لوگ کہتے ہیں ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بائبل کا کنسیپٹ نہیں ہے تیاری کرنا۔ ابھی ہمیں ٹائم چاہیے، ابھی ہم نے قبول تو کر لیا، لیکن ہمیں تو بائبل میں جو ہمیں واقعات ملتے ہیں، جو جتنے ایمانداروں نے، مثلا پطرس نے جب واعظ کیا ہے اعمال کی کتاب میں، تو 3000 لوگوں نے یسوع کو قبول کیا، اور انہوں نے پوچھا رسولوں سے ہم کیا کریں، اور یسوع مسیح نے کہا جاؤ یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لو۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں سٹوری ملتی ہے حبشی کھوجا کی۔ وہ امیڈیٹلی جو ہے وہ فلپس اس کو بیپتائز کرتا ہے،
اس کے بعد ہمیں کرنیلیس کی سٹوری ملتی ہے، پطرس کو اس کے گھر میں جاتا ہے، وہ گرانے سمیت جب وہ قبول کرتا ہے تو امیڈیٹلی وہ بپتسمہ لیتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں لدیا کی سٹوری ملتی ہے، اس کے بعد ہمیں فلپی جیلر کی سٹوری ملتی ہے، پورے گھرانے سمیت وہ بپتسمہ لیتا ہے۔ اور پولس رسول خود بھی جب وہ یسوع کو قبول کر لیتا ہے، اعمال 9 باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی حنانیہ سے جا کر بپتسمہ، جیسے ہی اس نے یسوع کو قبول کیا، جو دوسرا کام امیڈیٹلی اس نے کیا وہ بیپٹزم ہے۔ یہ بڑا سیکرامنٹ ہے اور یہ پاک سیکرامنٹ ہے، اور 2 سیکرامنٹ کا ذکر شائربانی اور اس کے بعد جو بیپٹزم ہے وہ بڑا ضروری ہے ایک ایماندار کی زندگی میں، ایک مسیحی کی زندگی میں، کہ جیسے ہی کوئی یسوع کو قبول کرتا ہے امیڈیٹلی جو دوسرا وہ کام کرتا ہے وہ بیپٹزم ہے۔ اور آپ سب لوگ جو ہیں وہ قابل ستائش ہیں، مبارک ہیں کہ آج آپ اس سیکرامنٹ کو پورا کرنے کے لیے اس پانی کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے۔ ابھی ہم ہرو ریور کے اوپر ہیں، اگر عدنان جو ہے تھوڑا سا دریا کو بھی دکھائے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ جی ٹی روڈ ہے، اور یہاں پر ہم خدا کے کلام کی کو پورا کرنے کے لیے، اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، اور آپ سب لوگ جو وہ مبارک ہو کہ اس پاک سیکرامنٹ کو آپ لوگ جو وہ پورا کر رہے ہو۔ تو رسول سکھا رہا ہے کہ بپتسم ہے کیا؟ بپتسمہ جو ہے وہ یسوع میں مرنے اور جی اٹھنے کا نام ہے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے رومیو 6 باب میں، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے ساتھ جی اٹھنے کی مشابت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے۔ تو لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ جیسے آپ پانی کے نیچے جاتے ہیں تو وہ موت کو پیش کرتا ہے، اور جیسے آپ پانی سے اوپر آتے ہیں تو وہ زندگی کو پیش کرتا ہے۔ جس طرح یسوع مسیح قبر میں گئے اور اس کے بعد وہ زندہ ہوئے، تو یہ بپتسمے کی ایک تصویر ہے، پانی کے نیچے جانا اور پانی کے اندر باہر نکلنا، پھر آپ ایک نئی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بیپتسمہ جو ہے وہ ایک گواہی ہے لوگوں کے درمیان کہ میں یسوع مسیح کو علانیہ جو ہے وہ قبول کر رہا ہوں، اور یہ اقرار ہے آپ کی ایمان کا جو ہے اظہار بھی ہے، اقرار بھی ہے، اور گواہی بھی ہے، اور یہ جسٹیفیکیشن بھی ہے، یہ تصدیق بھی ہے، اور باقی جو پاکیزگی ہے، سینٹیفیکیشن ہے، وہ آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ مسلسل خداوند میں جو ہے وہ بتدریج پاکیزگی کی زندگی میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم شکر گزار ہیں آپ سب لوگ یہاں پر ہیں، اور میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم ایلڈر یعقوب صاحب کا کہ ان کی یہ فروٹ ہے کامرہ کی کلیسیا میں، کامرہ ٹک میں یہ خدمت کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو میں نے یہاں پر بیپٹائز کیا ہے ان کی خدمت کی وسیلہ سے۔ خداوند ان کو بھی بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آنکھیں بند کرتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند تو جو قدوس اور بلا ہے، اور تیرا کلام جو اتم اور خوبصورت اور زندگی بخشتا ہے، لشوں کے خدا، آج تیرے بچے لشوں کے خدا یہ گرانے تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے اور اس بڑے کول کو اور ایمان کے ساتھ اس پانی میں اترنے والے ہیں، تاکہ وہ تیرے حکم کو پورا کریں لشوں کے خدا۔ اور بے شک بیپتزم تیرا حکم ہے، اور تیرے بچے وفاداری کو پورا کرنے کے لیے آج یہاں پر موجود ہیں۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ گرانے لشوں کے خدا اس سیکرامنٹ کو پورا کرنے کے بعد میں منت کرتا ہوں کہ روح القدس ان کی معاونت کرے، روح القدس ان کے ساتھ ہو، پاک روح ان کو قوت اور دنائی اور فہم اور دلیری کی اسپرٹ دے، تاکہ یہ ابلیس کے سارے منصوبوں کو اپنی روحانی آنکھوں سے ربا شندرا کا بازور دیکھیں اور اس کا مقابلہ کرے لشوں کے خدا، اور ہر اس کی چال کو جو ان کے خلاف ہے یسوع کے نام سے فیل کرتے جائیں، اور آئندہ سے لشوں کے خدا اپنی زندگیاں لشوں کے خدا تیرے ہاتھ میں کریں، اور تیرا جلالی اور دینا ہاتھ ہمیشہ ان کی لائف کو، ان کی زندگیوں کو، گرانوں کو، فیملی کو، بزنس کو، جابز کو، اور ان کی آنے والی نسلوں کو پروٹیکٹ کرے۔